مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس کی ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس محسن کائنات کے بارے میں جن کے بارے میں امام نے فرمایا اپنی ولادت کے تعلق سے کہ جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروزی ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس نبی کونین کے بارے میں ایک مرتبہ جی لگا کر درود شریف کا عقیدت پیش کرے، پڑھے بابا صلی اللہ صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے نعت پاک کے دو تین اشعار سماعت فرمائیں۔ روئے بدر و تجا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر و تجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، اور حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، روئے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ وہ چاند دو ٹکڑے ہو کر تصادق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصادق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، اور رک کے سدرا کی منزل پہ روح الامین، رک کے سدرا کی منزل پہ روح الامین، ارے رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، روئے بدر و تجا دیکھتے رہ گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کوئی رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ایمان کا خطاب فرمایا کہ ایمان والو، پھر فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پھر بعد میں فرمایا کہ وسیلہ تلاش کرو اسی کی جانب۔ اب ظاہر سے ایمان والا بندہ کو وہی رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، اس کی بارگاہ میں ڈرتا کو نظر آئے گا، کیونکہ آج لوگ طرح طرح سے گناہوں میں ملوث ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے جیسے کہ مفتی عرفان صاحب قبلہ نے بہت ہی اصلاحی تقریر آپ لوگوں کو سنائی کہ جو معاشرے میں خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں وہ سب ہمارا ہی کیا ہوا ہے۔ قرآن تو خود ہی اعلان کر رہا ہے کہ ما اصابکم من مصیبۃ الی آخری آیت کریمہ، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہیں جو مصیبتیں پہنچ رہی وہ سب تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ تو وہ ایسا کریم ایسا مہربان ہے کہ جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، یعنی کہ آج اگر جو ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں وہ سب ہمارے ہاتھوں کا ہی کیا ہوا ہے۔ یہ حضرت علی نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہیں ایک بات بہت ضروری ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور ضرور فرمائی، تو آپ نے یہی آیت کریمہ پڑھ کر کے ان لوگوں کو سنائی کہ اے لوگوں آج جو میں تم بتانے والا ہوں بات یہ ہے کہ جو آج ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں، جو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں وہ سب ہمارا کیا ہوا ہے، ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، اور رب کریم کی ذات تو ایسی کریم ذات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تو بہت زیادہ درگزر فرمانے والا معاف کرنے والا ہے۔ وہ
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے جب دنیا میں بھیج دیا تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آج آسمان سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہونے والا ہے کہ جو آج تک دنیا میں کبھی اس سے پہلے آیا ہی نہیں تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آج حضور ایک فرشتہ رب کریم کی بارگاہ میں گیا، اس نے اجازت چاہی کہ حضور اے رب کریم میں تیرے پیارے حبیب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ حضور سے کہ وہ آج پہلی مرتبہ دنیا پر آنا چاہتا ہے، اس نے رب کریم کی بارگاہ سے آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے اجازت طلب کی ہے۔ اللہ بتائیے، وہ رب کریم کی ذات ہے، فرشتہ آیا ہے اور کہاں جانے کے لیے مانگ رہا ہے اجازت؟ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ، جو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسی طرح وسیلہ تلاش کرو۔ اب بتائیے، وہ فرشتہ چاہتا تو ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ جاتا، لیکن نہیں، اس نے وسیلہ تلاش کیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ رب کریم کی بارگاہ میں گیا، رب کریم نے اس کو اجازت دے دی۔ اب جب وہ مصطفیٰ کریم کے پاس آنا چاہا تو اب پھر سے اس کو وسیلے کی ضرورت پڑی۔ اب کس سے کہہ رہا ہے؟ جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل امین سے اب کہہ رہا ہے کہ مجھے وہاں جانے تک کے لیے پرمیشن دی جائے کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے تو اجازت دے دی ہے، اب آپ جو ہیں تمام فرشتوں کے سردار ہیں، رب کریم نے آپ کو تمام فرشتوں کا سردار بنا کر کے بھیجا ہے، اب ان سے وسیلہ تلاش کر رہا ہے۔ اب آپ نے اجازت دے دی اپنے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ تو وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آیا تو کہنے لگا کہ حضور مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے 2 نعمتیں دی ہیں، اور رب کریم نے فرمایا کہ جاؤ میرے پیارے حبیب کو جا کر کے 2 نعمتیں دے دو کہ وہ ان میں سے جس کو چاہیں ایک کو لے لیں، ایک میں ان کے لیے اختیار ہے اور ایک کو وہ نہیں لے سکتے، صرف ایک میں اختیار دیا ہے۔ 2 نعمتیں بھیجیں۔ نعمتیں کیا تھیں؟ سماعت فرمائے۔ فرشتے نے آ کر کے عرض کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ عرض کرتا ہے اے حبیب کہ رب کریم نے 2 نعمتیں مجھے دی۔ رب کریم فرماتے جاؤ میرے پیارے حبیب سے کہہ دو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے تمام آرام آپ کو دے دیے جائیں، دنیا کی تمام آسائشیں آپ کو دے دی جائیں، پوری دنیا آپ کے لیے خوشگوار ہو جائے، تو آپ چاہو تو دنیا کو اپنے لیے اختیار کریں۔ اور دوسری نعمت یہ کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں آپ مصیبتوں میں یہ پریشانیاں آپ پر آئیں، آپ ان پر صبر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تمام آرام، تمام آسائشیں رب تبارک و تعالیٰ آخرت کے دن دے، تو آپ چاہیں تو آخرت کو اختیار کرو، یہ چاہیں تو دنیا کو اختیار کرو۔ اب پیارے حبیب عرض کرتے ہیں سو سماعت فرمائے۔ مصطفیٰ کریم نے عرض کیا دنیا کی زندگی تو فانی ہے، یہ زندگی بہت زیادہ تھوڑی ہے، باقی رہنے والی تو زندگی آخرت کی ہے، آخرت کے بعد جو زندگی ہے وہ باقی رہنے والی ہے، اور دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے۔ اگر اس میں سودا کر لیا کہ دنیا کو چلو دنیا کے تمام آرام دے گی تو انسان کتنا جی لے گا؟ 100 سال 200 سال۔ تو پیارے آقا نے کہا کہ جاؤ رب کریم کی بارگاہ میں کہہ دینا کہ اس کے حبیب نے دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو ترجیح دی ہے، اور میں رب کریم کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کر دینے پہ میرے رب کریم سے کہ آپ کے محبوب نے دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو لے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی دنیا میں آج جو پریشانی آ رہی ہے ان پر صبر کرنا چاہیے، ان پر بے صبر نہ ہو جانا چاہیے۔ وہ قرآن کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ آج آئیے سرکار غوث اعظم کی سیرت کو دیکھتے ہیں، جو قرآن کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کے بچپنے کے عالم کو دیکھا جائے کہ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، یعنی بغداد شریف کے لیے تشریف لائے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آج بہت ہی آرام ہے ہر جگہ جانے کے لیے، آنے کے لیے، اور اگر ہم پڑھنے بھی جا رہے ہیں مدرسے تو آج مدرسے میں بہت اچھی فیسلٹی ہے کہ آج ہمارے مدرسے بہت زیادہ پکے ہیں اور کھانے بھی ایک سے بہتر ملتے ہیں۔ لیکن اس زمانے کو دیکھیے، جانے کا راستہ بھی کیا ہے، کوئی گاڑیوں کا راستہ نہیں تھا، بلکہ
اونٹوں کے ذریعے گھوڑوں کے ذریعے ایسے پیدل ہی سفر لوگ کیا کرتے تھے۔ اب سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بچپن کا عالم ہے، اپنی والدہ سے اجازت لے کر کے بغداد شریف کا سفر طے کر لیا ہے، اور آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم جو گھر سے مال و زر لے کر کے چلے تھے، وہ مال و زر کو زیادہ دن تک نہ چلا، تھوڑے دنوں تک وہ مال چلا۔ اب سیدنا سرکار غوث اعظم کا زمانہ ایسا آ گیا، روایت میں آتا کہ آپ علم دین حاصل کر رہے تھے، اس دوران ایسے عالم میں تھے، ایسی جگہ تھے جہاں تو نہ کوئی آپ کا جاننے والا تھا، نہ پہچاننے والا تھا۔ جو مال لے کر کے آئے تھے، جو پیسے لے کر کے آئے تھے، جو مال و زر تھا، وہ تو تمام ختم ہو گیا، اب کچھ نہ بچا۔ لیکن علم دین کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، علم دین حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے فاقوں پر فاقے رکھے، آپ بھوکے پیاسے رہنے لگے۔ روایت میں آتا ہے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا حال ہو گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت سے میری آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اللہ، آج جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا دماغ کام نہیں کرتا ہے، ہماری آنکھوں پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی کیفیت میرے پر طاری ہو گئی، آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا، کچھ نظر نہ آ رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کرا تو کرا کیا جائے۔ ایسے عالم میں اور ایسی جگہ میں نہ تو یہاں میرا کوئی جاننے والا ہے، نہ پہچاننے والا ہے، اگر کسی سے کوئی چیز لے بھی تو کیسے لوں، کس سے میں کوئی چیز قرض لے کر کے کھا لوں تو کیسے کھاؤں۔ اب اسی عالم پریشانی کے عالم میں حاکم غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے عبدالقادر، تم کسی کوئی چیز قرض لے کر کے کھا دو، رب کریم بڑائی مہربان بڑائی کریم ہے، وہ جو تمہیں یہاں تک پہنچا دیا اس نے، وہ رب کریم تمہارے قرض کو بھی ادا فرما دے گا، تمہارے قرض کو تمہارے اوپر سے اتروا دے گا، جاؤ کسی کوئی چیز مانگ کر کے کھا دو۔ لیکن آپ نے پھر بھی صبر کیا، کسی سے کچھ نہ مانگا، آپ ایسے علم دین حاصل کرتے رہتے۔ آپ کہتے ہیں ہم بھوک سے بہت زیادہ انڈھال ہو گیا، بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں آ گیا، لیکن میں نے پھر بھی کسی سے کچھ نہ مانگا۔ لیکن رب کریم کی جانب سے ایک ندا آتی ہے کہ عبدالقادر، جاؤ کسی کو کوئی چیز مانگ کر کے کھا دو، جب ہم تمہیں دیں گے تو تم اس کا قرض ادا کر دینا۔ اور رب کریم تو بڑائی مہربان بڑائی کریم ہے، وہ پوری دنیا کو بنانے والا ہے، وہ ہر ایک بندے کو ہر ایک مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ جاؤ رب کریم وہ تمہارا بہت مہربان ہے تم پر، وہ تمہارے قرض کو اتروا دے گا۔ حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، میں نے باہر جا کر کے دیکھا تو مجھے ایک نان بھائی ملا جو کھانا بناتا ہے، میری اس سے ملاقات ہوئی، اس کے پاس اس کا ہوٹل تھا، کھانا وہ بنایا کرتا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے روٹی کھانے کے لیے دے دی جائے، لیکن مجھے قرض پہ دیں، میرے پاس ابھی کچھ پیسہ وغیرہ نہیں۔ جب اس نے آپ کی بات کو سنا بہت زیادہ خوش ہوا، خوش ہو کر کے اس نے آپ کو روٹی دینا شروع کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا کھانا اس نے شروع کر دیا، مجھ کو روزانہ کھانا کھلانے لگا، وہ مجھے ہر وقت ٹائم پر کھانا کھلانے لگا۔ ایک مدت گزر گئی، میں اس کا کھانا کھاتا رہا، لیکن پھر سے میرے ذہن میں بات ہے کہ عبدالقادر کب تک کسی کے اوپر ٹکڑوں پہ پلتے رہو گے، کب تک کسی سے قرض لے کر کے کھانا کھاتے رہو گے، اور کہاں سے ادا کرو گے؟ تم تو علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، پہچانتا بھی نہیں ہے، آخر کب تک ایسا کام چلتا رہے گا؟ سرکار غوث اعظم اسی عالم میں تھے۔ پھر سے ایک آواز آتی ہے کہ عبدالقادر، رب کریم بڑائی مہربان ہے، وہ تمہارے تمام قرض کو اتروا دے گا، وہ کوئی ایسی منزل ضرور نکلے گی، کوئی ایسا راستہ ضرور آئے گا تو تمہارا قرض تمام کا تمام سے اتر جائے گا۔ حضرت شیخ عبدالقادر کہتے ہیں میں نے وہ آواز سنی، پھر میں ایک پہاڑ کی چوٹی کی جانب چلنے لگا۔ میں پہاڑ کی چوٹی کی جانب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے ایک سنہرا ڈھیلا دکھائی دیتا ہے۔ جب میں اس سے قریب پہنچا تو دیکھا وہ سونے کا ڈھیلا ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے کہ وہاں پہ کوئی نہیں، وہ میرے ہی راستے میں آیا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ڈھیلا وہ ہے کہ میرا انتظار کر رہا تھا، کہ بڑی شدت سے وہ میرا منتظر تھا کہ عبدالقادر آئیں اور اس ڈھیلے کو لے لیں اور اپنے قرض کو ادا کر دیں، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے میں نے اس سونے کے ڈھیلے کو لے کر کے میں اس نان بھائی کے پاس پہنچا، میں نے اس کو جا کر کے دے دیا کہ لو یہ اپنا جو میں نے آپ کا کھانا کھایا ہے، میں آپ کا قرض ادا کرنے کے لیے آیا۔ وہ صاحب کہتے کہ ارے
اتنی جلدی کیا تھی، آپ اور کھا لیتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں نہیں، قرض آخر کب تک کسی کا رکا جائے، پھر ادا کرنا تو ہے ہی نہ ایک دن، اور اس کو ادا کرنا ہے جب تک کہ بندہ ادا نہ کرے گا تب تک اس کے ذمہ قرض رہتا ہے۔ تو آپ نے اس کے قرض کو ادا کر دیا اور پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی اس آیت پر سیدنا سرکار غوث اعظم کا عمل کہ جو قرآن اعلان کر رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر ہم بھی صبر کریں گے اپنے اعمال پر، کہ اگر ہم پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، عالم اگر ہم صبر کریں گے تو رب کریم ہمیں بھی اس صبر کے صدقے میں کوئی اور اچھی نعمت عطا فرمائے۔ کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ ایک روایت میں حضرت سیدنا ابھی فقیہ ابو الیث سمرقندی فرماتے ہیں اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں کہ آپ نے روایت کو ذکر کیا کہ اگر کسی کو دنیا میں مصیبت پہنچ جائے اور وہ اس مصیبت پر صبر کر لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے آخرت کے دن اس سے بڑا اجر عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اگر کسی بندے نے کوئی ایسا کام کر دیا تو کوئی اس نے ہاتھوں سے اپنا ایسا غلط کام کر دیا کہ اس نے کسی کو پریشان کیا، کسی کو تکلیف دی، اور پھر اس کو فوراً رب کریم کی جانب سے کوئی سزا مل گئی تو اس کے لیے ایک بڑی عظیم نعمت ہے، کیونکہ وہ آخرت کے دن اس عذاب سے بچ جائے گا جس بندے کو دنیا میں کوئی مصیبت پہنچ گئی۔ کیونکہ مصیبت پہنچنا بھی یہ بندے کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ جو تمہیں مصیبت پہنچ گئی وہ سب تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ تو اگر رب کریم نے تمہاری پکڑ دنیا میں کر لی، تمہیں کوئی مصیبت پہنچ گئی تو یہ تمہارے لیے قیامت کے دن بہت بڑا عظیم منصب تمہیں ملنے والا ہے کہ رب کریم تمہیں دنیا میں ہی سزا اس کی دے گی۔ لیکن اب وہ بندہ ان کا کیا عالم ہوگا کہ جن کو دنیا میں کوئی مصیبت نہ پہنچی، وہ خوشحالی کے عالم میں رہے، پھر وہ اس عالم میں پھولے نہ سنوار کے ہمیں تو کوئی مصیبت نہیں آئی آج تک، کہ آج تک ہم پر تو کوئی ایسی پریشانی نہ آئی کہ وہ بہت ہی آرام سے کھا پی رہے ہیں، رب کریم کی بارگاہ سے دور ہیں، وہ نمازوں سے دور ہیں، انہیں مسجدوں کو چھوڑ رکھا ہے، ہر نیک عمل سے دور ہیں، لیکن وہ کس عالم میں ہے کہ ان کے پاس مال و در ہے، اس عالم میں وہ مشغول ہو گئے۔ تو ان کے لیے قیامت کے دن بہت ہی بڑا نقصان ہوگا کہ اگر آج انہیں دنیا میں کوئی مصیبت نہیں پہنچ رہی ہے اور وہ نمازوں سے بھی دور ہیں، عبادت سے دور ہیں، روایت میں آتا ہے وہ قیامت میں پھر ان کا عالم کیا ہوگا کہ جس بندے کو دنیا میں اگر مصیبت پہنچے تو رب کریم اس کو بڑا اجر و ثواب قیامت میں عطا فرمائے گا۔ اب جو بندہ دنیا میں برے کام کرے، رب کریم کی عبادت سے دور رہے، اپنے مال و دولت مشغول رہے، تو اس کو قیامت کے دن کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کا عالم کتنا دردناک ہوگا کہ وہ رب کریم کی بارگاہ میں اس کے حضور کھڑا ہو کر کے کیسے حساب و کتاب دے پائے، اور پھر جس کا جتنا مال ہوگا روایت میں آتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ حساب و کتاب دیتا رہے، یہاں تک کہ ایک بندہ ایسا آئے گا کہ اس کو رب کریم بغیر حساب کے بخش دے گا، لیکن مالدار کہ وہ لائن میں لگے ہی رہیں گے، کھڑے رہیں گے، وہ حساب دیتے دیتے پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ جیسے کہ آج لوگ دنیا میں حساب و کتاب کرتے ہیں اپنے مال و در کا، تو اسی مشغول رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ حساب پھر بھی نہ ہو پاتا ہے۔ آج وہ پیسے کو خود جوڑ رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن رب کریم ان سے حساب لے گا تو ایک ایک روپے کا حساب لے لے گا کہ تم نے پیسہ کمایا کہاں رکھا، کس عالم میں خرچ کیا، میری راہ میں کتنا خرچ کیا، تم نے پیسہ تو دیا میری راہ میں لیکن کس نیت سے دیا، لوگ پر ظاہر کرنے کے لیے دیا یا اپنی نام بری کے لیے دیا یا اپنے مشہور ہونے کے لیے دیا۔ تو ایک نیت آئے کہ جاؤ میں نے اس کو دنیا میں مشغول کر دیا، اس کے اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جاؤ جہنم میں۔ اللہ آج لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کوئی پریشانی نہیں آئی، یا جو روایتیں ہم نے سن رکھی ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں ایسے ہی چلے جائیں کہ انہیں رب تبارک و تعالیٰ ایسے ہی جنت عطا فرما دے گا، لیکن اس سے پہلے سیدنا سرکار غوث اعظم کے ارشادات سن لیجیے کہ آج ہم لوگ مرید ہوتے ہیں کسی پیر سے، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر کے یا کسی پیر صاحب کے پاس جا کر کے، تو سب سے پہلے وہ ہمیں نماز کی ہی تلقین کرتے ہیں، بعد میں غوث اعظم کا دامن پکڑ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں کہ کہو کہ میں نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ میں
ناچ گانے ڈھول باجے تماشوں سے بچتا رہوں گا۔ پھر ہم کہتے الہی میری توبہ قبول فرما، اب میں نے اپنا ہاتھ سرکار غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، لیکن ہم سنے ڈائریکٹ سرکار غوث اعظم ہماری بخشش کرا لیں گے، کیسے کرا لیں گے؟ جبکہ ان کے سلسلے میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے نماز پڑھنی پڑے گی، پھر حج کرنا پڑے گا اگر رب کریم نے مال کے نصاب بنایا ہے، اگر روزے فرض ہو گئے تو ان کو رکھنا پڑے گا، اگر زکوٰۃ فرض ہو اس کو ادا کرنا پڑے گا، اور پھر برائیوں سے بچنا پڑے گا۔ تب سرکار غوث اعظم کا دامن آپ نے صحیح معنوں میں تھاما، تب آپ سرکار غوث اعظم کے پکے سچے غلام ہیں۔ اگر آپ نے نماز کو پہلے ہی چھوڑ دیا تو پھر آپ سرکار غوث اعظم کے دامن میں کہاں سے آئیں گے؟ آپ ان کے دامن کا اگر دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جب لوگوں کو اپنے ارشادات سنائے، لوگوں کو نصیحتیں کی، تو لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں سنو، میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ دین کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے۔ جس طریقے سے کوئی بندہ اپنا گھر بناتا ہے تو گھر بنانے کے لیے وہ پلروں کو کھڑا کرتا ہے تاکہ اس کا گھر مضبوطی سے قائم رہے، تاکہ اس کا گھر صحیح طور پر قائم رہے کہ اگر ہوا کے جھونکے آئیں آندیاں اس کے گھر کو نہ گرا پائیں۔ لیکن آپ فرماتے کہ دین کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب جس بندے کی نماز کامل نہ ہو، نماز پوری نہ ہو، یا نماز پڑھتا نہ ہو، تو اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ، اس کا دین ڈھہ گیا، اس کا دین گر گیا۔ پھر آپ فرماتے کہ لوگوں سنو، اب وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، یا وہ لوگ کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت پر ادا نہیں کرتے، سر آپ ان کے بارے میں فرماتے کہ ان پر 15 عذاب آئیں گے۔ اب بتائیے ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا جو نماز بالکل ہی نہیں پڑھتے ہیں؟ فرمان غوث اعظم کا ہے۔ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ نماز تو پڑھتے لیکن صحیح طور پر نہیں پڑھ رہے ہیں ان پر 15 عذاب آئیں گے۔ اب جو بالکل ہی نماز نہ پڑھے پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں 6 عذاب تو بندے کو دنیا میں آتے ہیں، 3 عذاب مرتے وقت آتے ہیں، 3 عذاب قبر میں آتے ہیں، اور 3 عذاب اس کو قیامت کے دن آئیں گے جب وہ میدان محشر میں رب کریم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج ہر ایک بندہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں 6 عذاب دنیا میں یہ ہیں کہ اگر وہ پیسہ کمائے گا تو اس کے پیسے میں برکت نہیں ہوگی، اس کے گھر میں برکت نہیں ہوگی، اولاد میں اس کی برکت نہیں ہوگی، اولاد اس کی نافرمان ہوتی نظر آئے گی۔ اور آج مسلمانوں خود دیکھ لو، آج آپ کی اولاد نافرمان ہوتی ہی نظر آ رہی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، آج ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی اس وجہ سے اس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ فرمان غوث اعظم کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بندے کے جسم میں برکتیں نہیں ہوں گی، اس کا جسم نشو نما نہیں رہے گا، وہ ہر وقت پریشانی کے عالم میں رہے گا، کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی پریشانی اس کو لاحق ہوتی رہے گی۔ پھر اگر وہ دعا کرے تو رب کریم کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ کوئی نیک کام کرے تو وہ نیک کام رب کریم کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہوگا، کیوں؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اب اگر وہ سوچے کہ میں کسی اللہ والے سے پاس جا کر کے دعا کرا لوں کہ جو مقبول دعا ہے، رب کریم اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، میں اس کے صدقے میں جا کر کے اس کے پاس چلا جاؤں، رب کریم سے بارگاہ تک میرا سلسلہ پہنچ جائے، رب کریم کی بارگاہ تک رسائی ہو جائے، تو قرآن سب سے پہلے کہتا ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ تو ہم وسیلہ سے تلاش کر رہے ہیں، لیکن اس کے بیچ میں جو آیا ہے رب کریم سے ڈرو۔ بندہ ڈرتا کبھی جب رب کریم کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اور جو جھکتا نہیں وہ ڈرتا نہیں ہے رب کریم سے۔ کوئی جھکے گا وہی تو ڈرتا ہے رب کریم کی بارگاہ میں۔ تو رب کریم فرمایا کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ دوسرے آیت کریمہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کا لفظ بعد میں آیا، وسیلہ بعد میں آیا، ڈرانا پہلے ہوا، ایمان کا لفظ پہلے آیا۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر اگر وہ عاقل بالغ ہے اس پر نماز سب سے پہلے فرض ہوتی ہے۔ وہ کسی اللہ والے سے بیعت ہونا یہ بات کا مسئلہ ہے۔ اچھے بتائیے ہم مرید کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ مرید ہونا کیا ضروری ہے، فرض یا واجب ہے؟ مرید ہونے کا مطلب یہ ہے تاکہ آپ جس سے مرید ہوں آپ اس کے نقش قدم پر چلیں، آپ اس کے طور طریقوں کو اپنائیں،
اس کی زندگیوں کو پڑھیں، اس کی سیرت کو دیکھیں، اس کی دنیا کی زندگی دیکھیں، اس نے دنیا میں رہ کر کے دیندار ہو کر کے رہا یا دنیا دار ہو کر کے دنیا سے گیا۔ اب وہ بندہ جس سے ہم مرید ہو رہے ہیں، جو ہمارا پیر ہے، ہم دیکھیں گے وہ کس کے نقش قدم پر چلا اور اس کا سلسلہ کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ کیونکہ فتاوی افریقہ میں لکھا جاتا ہے کہ پیر کے لیے 4 شرائط ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہوتی ہے وہ سنی صحیح عقیدہ ہو، پھر دوسری شرط ہوتی ہے کہ وہ تارک نماز نہ ہو، نمازوں کو چھوڑنے والا نہ ہو، اور تیسری شرط ہوتی ہے کہ وہ عالم دین میں اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے ضرورت کے مسائل خود ہی حل کر سکے، اور پھر چوتھی بات آتی ہے کہ اس کا سلسلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہو، بیچ میں کوئی ایسی بات نہ آئے کہ جس سے رشتے میں کوئی خرابی آئے کہ اس کا سلسلہ وہاں تک ٹوٹ جائے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ۔ اگر یہ 4 شرائط اس پیر کے اندر پائے جائیں گے تب وہ پیر کہلانے کے لائق ہے، تب وہ مرید کرنے کے لائق ہے، تب وہ لوگ کو مرید کرے۔ اگر اس میں ایک شرط بھی فوت ہو جائے تو پیر نہیں کہلائے گا۔ اب تو خود وہ پھنس جائے گا۔ اب جو بندہ خود پھنس جائے وہ کسی اور کو کیسے بچا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم مرید ہوتے کیوں ہیں، مرید ہونے کی وجہ کیا ہے۔ مرید ہونا کوئی فرض نہیں ہے، مرید ہونا چاہیں گے لیکن اس نیت سے ہونا چاہیے کہ ہم اس کی زندگی کو اپنا جس سے ہم مرید ہو رہے ہیں۔ کیونکہ آج ہر ایک بندے کا یہ معمول ہوتا ہے کہ ہم جس سے مرید ہو ہمارے گھر بھی آئے۔ کوئی ہر ایک سوچتا ہے کہ پیر صاحب ہمارے گھر چل کر کے آئیں، وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ پیر صاحب اگر صحیح معنوں میں سنی صحیح عقیدہ ہیں، ان کا سلسلہ مصطفیٰ کریم تک ملتا ہے، نماز کے پابند ہیں، اتنا علم رکھتے ہیں، تو اگر وہ گھر بیٹھے بیٹھے تمہارے لیے دعائیں کر دیں تو رب کریم بھائی تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ لیکن تمہاری دعا بھی جبھی قبول ہوں گے ویسے کہ پیر صاحب تو عالم بعمل ہیں، وہ صحیح معنوں پیر ہیں، لیکن جو بندہ مرید لے آئے، اب آپ نے ہو سکتا ہے والدین کو ناراض کر دیا، جبکہ والدین کی رضا میں رب کریم کی رضا کی ناراض میں رب کریم کی ناراضگی ہے۔ رب تعالیٰ غضب فرماتا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے تو اس جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازہ والد کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی سوچتا ہے کہ نمازیں نہ پڑھوں، سبحان اللہ کہتا رہوں، جلسے کرا لوں، جلوس کر لوں، جنت مل جائے گی، اور پھر والدین کو پریشان رکھے تو یہ جلسے اس کی دلیل نہیں بنے گی، اس کے لیے ضمانت نہیں بنے گی، یہ جلسے نہیں بچا پائیں گے۔ صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کو دین کی باتیں بتاتے۔ آپ صحابہ کرام کو جمع کر کے جو ان میں خرابیاں آتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے کسی صحابی کو دیکھ لیا کہ نماز صحیح طور پر ادا نہیں کرنا، تو ان کو وہاں سمجھا دیا، تو ان کی اصلاح تو اکیلے میں ہو گئی۔ اب نہ جانے کتنے صحابی ہیں جن کی نماز جو اسلام لے کر کے آئے، اسلام کو جب وہ پڑھیں گے تبھی تو جانیں گے اسلام کے بارے میں۔ اب ہم ایمان لے کر کے آئے، ہم نے اپنے دین کو نہیں پڑھا، ہم دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ نہیں معلوم رب کریم بارے میں عقیدہ کیسے رکھنا چاہیے، قرآن کو اس طور پر پڑھا جائے، ہمیں یہ نہیں معلوم، ہم نمازیں پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں، رکوع کیسے کرنا چاہیے، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، تمام باتیں کب آئیں جب ہم دین کو سیکھیں گے۔ تو پیارے آقا کا یہ عمل رہا کہ آپ صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور آپ واضحانہ نصیحت فرماتے، تمام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جو خرابی ہوتی ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آج جو ہم جلسے کراتے ہیں ہمارا بھی مقصد یہی ہوتا ہے، کیونکہ جلسے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم آئیں دنیا دار کی باتیں کریں، کرامتیں بیان کر دیں، لیکن کرامت ہماری لیے رات کیا پوشیدہ ہے، وہ کرامت اولیاء کرام کی ہمیں کیا بتا رہی ہیں، وہ ہمیں یہ درس دے رہی ہیں، ایک ہمیں ذہن دینا چاہ رہی ہیں، اے لوگوں ہم دنیا میں رہے، دنیا میں آئے، رب کریم جو ہم پر فضیلتیں اتاری وہ تمام فضیلتیں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تک ملنے کا وسیلہ تھا۔ بارگاہ تک ملنے کا وسیلہ کیا تھا کہ ہم نمازوں کو پڑھتے رہے۔ کوئی رب کریم اگر کوئی بندہ نمازوں کو پڑھے اور ابھی اس کی نمازیں صحیح نہیں ہیں اور وہ اس میں کوشش کرتا رہے
تو رب تبارک و تعالیٰ اگر وہ بندہ دنیا سے چلا گیا تو اپنے محبوب کی ادا کی وجہ سے رب کریم اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا، کیونکہ وہ بندہ جو نمازیں تو پڑھ رہا تھا، اگر نماز اپنی صحیح کر رہا تھا، صحیح نہ کر پائے، دنیا سے چلا گیا، تو رب کریم اپنے محبوب کی ادا کی وجہ سے بندے کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ، ایسے بندے بخشے جائیں گے۔ وہ بندے نہیں کہ جو ایمان لے کر کے آئے، دعویٰ کر کے چلے گئے، غوث کا نعرہ لگاتے رہے لیکن غوث کے نقش قدم پر نہ چلے، خواجہ کا نعرہ لگایا، ان کا دلیہ کھایا لیکن ان کے نقش قدم پر نہ چلے، تو ایسے بندوں کی رب کریم سخت پکڑ فرمائے۔ یہ اولیاء کرام میدان محشر میں ہمارے کام نہ آئیں گے۔ جب ہمارا دامن ہی گیلا ہوگا تو یہ ہمیں کیسے بچائیں گے، یہ اپنے دامن میں ہمیں کیسے چھپائیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کا اسلامی ماحول بنائیں، کیونکہ آج ہمارے گھروں کا ماحول بگڑتا کیوں جا رہا ہے؟ آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ شادی کرتے ہیں، شادی جب کرتے ہیں تو جب لڑکی کو ودا کرتے ہیں تو یہ معمول ہے، ایک فکر اور ایک ذہن دینا چاہ رہا ہوں کہ آج لوگوں کا معمول بن گیا، جبکہ پہلے کے لوگوں کا معمول یہ تھا کہ لوگ نکاح خوانی کرتے تو اس وقت یہ دعائیں دیتے کہ بیٹی اس گھر سے تو جا رہی، جس گھر میں تم جا رہی ہو وہ گھر تم اپنا ہی ماننا، تم اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کی طرح ماننا جیسے تم نے ہمیں مانا، اور ان کے بیٹوں کو، ان کے بیٹیوں کو اپنے بھائی اپنی بہن کی طرح ماننا، اور اگر کوئی پریشانی ہو تو تم اس کو سہ لینا، اس پر صبر کرنا، رب کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، رب کریم تم پر اپنا فضل فرمائے گا اور تم پر اس مصیبت کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے رب کریم تمہارے اعمال کو زیادہ کرے گا، تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ لیکن آج دور جدید کا معاملہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج لوگ موبائل دیتے ہیں نکاح کا، اور پھر جملہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹی جا تو رہے، اگر کوئی پریشانی ہو، اگر سسرال والے پریشان کریں تو فوراً فون کر دینا، ہم آ جائیں گے۔ بتائی کہ آپ نے شادی اس لیے کی تھی کہ لڑنے کے لیے کری تھی، جنگ کرنے کے لیے کی تھی؟ کیا دونوں خاندانوں میں لڑائی جنگ و جدال کے لیے آپ نے نکاح کیا پھر؟ جبکہ ہمیں تو یہ چاہیں کہ بیٹے اگر کوئی پریشانی ہو تو تو ہم سے نہ کہہ کر کے اس پر صبر کرنا، اگر کوئی شرعی غلطی ہو تو ان سے کہنا، اپنے ابو امی جن کو مانتی ہے تاکہ وہ لوگ اس کو سمجھیں۔ اور وہ بیٹی کہتی کہ جب بیٹی کو تو آپ علم دین دیتے اور آپ نے اس کو علم دین تو دیا نہیں، خالی علم دنیا دے دیا، تو اب وہ دین کی بات کیسے کرے گی؟ اسے کیسے معلوم چلے گا؟ آج ہم فون چلاتے ہیں تو اس میں نہ جانے کیسے بے شمار ایسے ایسے ویڈیو آتے ہیں کہ جو آج ہمارے گھروں کے بگڑنے کا سبب بن گئے۔ آج دور جدید کی تعلیم جو ہے وہ گھروں کے بگڑنے کا سبب ہے۔ نہ مانے تو آپ دیکھ لینا، اگر ہم نے اپنی بیٹی کو دین تو نہیں دیا، علم دنیا دے دیا، اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، بھلے چاہے وہ ڈاکٹر بن گئی ہو، چاہے ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہو یا انجینئر بن گیا ہو، یا بیٹی انجینئر بن گئی ہو، لیکن اس کا علم دین نہیں ہے تو ان لوگوں میں اتفاقی ہوتی نظر آتا ہے، گھر کا ماحول بگڑتا ہوا نظر آتا ہے، وہ لوگ کھڑے ہو کر کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آج لوگوں کا معمول ہے کہ اگر لوگ کسی کی دعوت کرتے ہیں تو وہ اسی کے اعتبار سے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ آپ اسلامی طور پر کھانا کھلائیے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعوت کی ہے، اس کی انسلٹ ہو جائے گی۔ بتا جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا اس کے سامنے جا کر کے میدان محشر میں کیسے دکھاؤ گے؟ رب کریم کی بارگاہ میں تم کیسے حاضر ہوگے؟ سرکار کو نے فرمایا کہ 15,000 فرمائے تھے، 3,000 میدان محشر میں کیسے آئیں گے؟ جو بندہ دنیا سے چلا گیا، نیک کام نہ کیے، رب کریم کے بارے میں اس کو پیش کیا جائے گا تو اپنے منہ کو نہ دکھا پائے گا۔ رب کریم اس بندے سے اپنے چہرے اقدس کو رب تعالیٰ اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا نہ کرے گا کہ وہ بندہ رب کریم کی بارگاہ میں کھڑا نہ ہو سکے گا جو دنیا سے بدعمال ہو کر کے چلا جائے، اور اس کو اعمال میں بھی بہت زیادہ پریشانیاں آئیں گی کہ جب وہ اپنے حساب و کتاب دے گا تو حساب و کتاب میں پھنس جائے گا۔ یہ سرکار کو اثر فرمایا۔ اور پھر جب رب کریم اس کو آخری پروانہ سنائے گا تو اس کو خوشخبری دے گا 15ویں عذاب کی وہ ہوگا جہنم کی طرف جانے کا راستہ۔ رب کریم کہہ دے کہ یہ بندہ نافرمان تھا، دنیا میں اس نے نافرمانیاں کی، یہ اپنے والدین کا دکھ دکھانے والا تھا، ان کو پریشان کرنے والا تھا، تو اس بندے کے لیے رب کریم اس کو جب پروانہ سنائے گا جہنم کا پروانہ سنائے گا۔ تو ہمیں چاہ کر ہم اپنے گھروں کا اسلامی ماحول بنانا چاہتے ہیں
تو سب سے پہلے اگر ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں تو ان میں زیادہ دین ہی کی باتیں، کیونکہ ہر ایک بندے پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بجا لانا ہر ایک بندے پر فرض ہے۔ یہ صرف عالم دینوں پر نہیں ہے، یہ صرف اماموں پر نہیں یا پڑھے لکھوں پر نہیں، بلکہ چاہے بندہ وہ عالم دین ہو یا نہ ہو، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ قرآن نے یہ نہ کہا کہ عالم دین صرف بھلائی کا حکم دیں گے، نوجوان یا غیر پڑھے لکھے لوگ بھلائی کا حکم نہ دیں، بلکہ قرآن نے مطلقاً کہا کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو ہر ایک بندے کی ذمہ داری چاہے وہ عالم دین ہو یا نہ ہو، اپنے گھر کا ماحول اگر سنوارنا ہے تو اپنے بھائیوں کو بڑائی کا حکم دو، جو ہمارے بڑے ان کی تعظیم کرنا چاہیں اور چھوٹے پر مہربانی کرنا چاہیں، تبھی آپ کے گھروں کا ماحول اسلامی ہوگا۔ سرکار غوث اعظم کا اپنے بہت واقعہ سنے کہ آپ ماں کے پیٹ سے ہی مادرزاد ولی ہیں، لیکن ان کے زندگی سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے۔ سرکار غوث اعظم اگرچہ بچپنے سے مادرزاد ولی ہیں، لیکن آپ کی والدہ کہ وہ ہر وقت قرآن عظیم کو پڑھتی رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے سرکار غوث اعظم کی والدہ نے 18 پارے یا 17 پارے پڑھ لیے تھے۔ سرکار غوث اعظم ماں کے شکم میں تھے، سرکار غوث اعظم جب پیدائش ہوئی، جب آپ نے اپنا ہوش سنبھالا، آپ کی والدہ مدرسے میں داخل کیا، جب استاد نے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو آپ نے یہ پڑھ کر کے قرآن عظیم پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ۔ اور آپ جب تک نہیں رکے جب تک کہ آپ نے 17-18 پارے مکمل نہ کر لیے۔ استاد حیرت میں پڑ گئے، میں نے تو صرف آپ کو بسم اللہ ہی پڑھایا، رب کریم صرف پاکی بیان کرنے کے لیے بولا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے بولا کہ رب کریم بڑائی مہربان بڑائی کریم ہے، جو اس بسم اللہ خانی میں ہے کہ رب کریم کے لیے پاکی بڑائی مہربان بڑائی کریم ہے، وہ کریم ہے رحیم بھی ہے۔ کب؟ جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے رب کریم اس پر اپنی مہربانی فرمائے گا، اس پر اپنی کرم نوازی فرمائے گا۔ سرکار غوث اعظم پر رب کریم نے اپنا فضل فرمایا۔ سرکار غوث اعظم نے ماں کے پیٹ میں 17-18 پارے جو حفظ کر لیے، وہ سب ان کی والدہ کی برکتوں کا نتیجہ تھا، ان کے نیک نامی کا نتیجہ تھا، ان کے نیک اعمال کا نتیجہ تھا۔ لیکن آج ہمارے بچے ڈیو پر ناچتے نظر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آج مائیں حالت حمل میں ہوتی ہیں لیکن ان کے ہاتھوں فون نہیں ہوتا ہے، وہ فون تو چلاتی ہیں، فون میں ہر ایک چیز آتی ہے، جب بندہ فون کو چلاتا ہے تو اس پہ یہ بھی لکھ کے آتا ہے واٹ از یور مائنڈ، آپ کے ذہن میں کیا، آپ کے دماغ میں کیا ہے۔ اب جس کے ذہن میں جو چیز وہی موبائل میں تلاش ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے آج جو ہمیں مسلمان کو برباد کیا گیا، ہمارے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، وہ ٹیکنالوجی سے کمزور کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ہاتھ میں فون پکڑا دیا، اب جس کے ذہن میں جو بات ہوگی وہی اسی چیز کو تلاشے گا۔ اگر آپ اسی فون کو صحیح طور پہ استعمال کریں تو یہ فون آپ کے لیے ایسی چیزیں نکال کر کے دے گا کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اگر آپ اسی فون کو غلط طریقے سے استعمال کریں تو آپ اپنے ایمان کو دے بیٹھیں گے، آپ اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیں گے، اپنی زندگی تباہیوں کے گھڑے پر کے لا کر کے کھڑا کر دیں گے۔ آج لوگ ڈپریشن کے زیادہ پریشانی کے عالم میں آ رہے ہیں کہ وہ ٹینشن میں چلے جا رہے ہیں، تو موبائلوں کو دیکھتے ہیں، ہم ایسے کہانیاں ایسے قصے دیکھتے ہیں جو انہیں اس گڑھے پر لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ جہاں سے موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا۔ آج نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنی جان کو خودکشی کر لے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس دین نہیں، انہوں نے صرف موبائل کو چلایا اور دنیاوی تعلیم حاصل کی۔ تو آج ہمیں سب سے زیادہ چاہیں کہ ہم دنیا کو تو سیکھیں لیکن اس پر ہم دین کو سب سے زیادہ ترجیح دیں۔ آج ہماری بچی ارتداد کے شکار ہو رہی ہے، وہ اپنے ایمان کو دے بیٹھے ہیں۔ آج وہ ایک اس نوجوان لڑکے کو جو صرف ایک پھول لا کر کے دیتا ہے اسے اپنے ایمان دے بیٹھتی ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، اپنے ہاتھ کو دے بیٹھتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ اگر غیر مسلم کے ہاتھ چلی گئیں تو ان کا تو ایک ماحول چل رہا ہے کہ مسلمانوں تباہ کرنے کا، انہیں برباد کرنے کا۔ تو ہمیں چاہیں کہ ہم اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، انہیں دنیا کی تعلیم دیں لیکن ان پر ہر ایک ان کے آنے جانے پر نظر رکھیں۔ کوئی بھی ایک مسئلہ ہے سنبھل کا ہی نکلا ہے، لڑکیاں نقاب میں، مسلم لڑکیاں کالج کے بہانے گئی تھیں اور ایک ہوٹل میں جا کر کے عیاشی کر دی۔ اللہ اب بتائیے اس میں مسلم معاشرے کی عزت کی جا رہی ہے، بے عزتی کی جا رہی ہے۔ آج لوگ اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھتے ہیں، اگر کوئی کہہ دے تو کہتے ہیں ہماری بچیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ آپ کی بچیوں پر نظر نہیں رکھیں بلکہ وہ
وہ اسلام کے شہزاد بھی ہیں جو مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، انہی بچے کے یہاں پڑھ کر کے تشریف لے کر کے آئے۔ مصطفیٰ کریم نے پردے کا حکم دیا، وہ غلط نہیں دیا بلکہ صحیح دیا۔ قرآن جو کہتا ہے اپنے بچوں کو پردہ کراؤ، وہ اس لیے کہتا ہے کہ مرد عورت کے لیے پردہ کرنا یہ فرض ہے۔ مرد کے لیے پردہ کرنا فرض ہے، اپنے جسم کا چھپانا ناف سے لے کر گھٹنے تک کا یہ فرض ہے، اور عورت کے لیے پورے جسم کا چھپانا یہ فرض ہے سوائے چہرہ اور دونوں ہتھیلی اور دونوں تلووں کے، یعنی 5 اعضاء کو چھوڑ کر پورے جسم کا چھپانا یہ فرض ہے۔ اور نماز کی حالت میں عورت کو پورے جسم کا چھپانا یہ شرط ہے، اور مرد کے لیے حکم ہے کہ ناف سے گھٹنے تک کا چھپانا یہ تو اس کے لیے فرض ہے، نماز میں شرط ہو گیا، اور پورے جسم کو ڈھانپ کر کے نماز پڑھنا جسم کے ایک ایک اعضاء کو یہ سنت ہے۔ اگر بندہ کامل طور سے نماز کو نہ پڑھے تو اس کی نماز تو قبول ہو رہی ہے لیکن کامل طریقے سے قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اب جس نماز میں نقص آ جائے، دنیا دار اس کو نہ مانے صحیح طور پر، تو وہ نہ رب کریم کی بارگاہ میں کیسے قابل قبول ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین دنیا سے زیادہ دین کو ترجیح دیں، سب سے زیادہ ہم دین کو سیکھیں تاکہ ہم دنیا والوں کو ان کی زبان میں بات کر سکیں، انہیں جواب دے سکیں۔ ہم دنیا کو سیکھیں لیکن سب سے پہلے اپنے دین کو مضبوط کر لیں۔ بچوں کو بچپنے کے عالم سے دین دیا جائے تاکہ وہ بڑے ہو کر کے اپنے والدین نافرمانی نہ کریں، اپنے گھروں کے ماحول کو برباد نہ کریں، وہ اپنے ایمان کو کسی غیر کے ہاتھ میں نہ دے بیٹھے۔ اس لیے ہمیں اپنے سب سے پہلے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔